بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی بھارت سے۔ اس سے پہلے میں نے کرناٹکا کے بارے میں دو یا تین ویڈیو دیکھی، اور وہ ویڈیو کلپ جو تھیں اس میں کس طرح بچیاں رو رہی ہیں جن کو حجاب کے بغیر کہا جا رہا ہے کہ کالج رن کریں، حجاب کی وجہ سے ان کو کالج میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، وہ باہر بیٹھ کے رو رہی ہیں، اور امتحان سے 2 مہینے پہلے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا جہاں ان کا کیریئر تباہ ہو کے رہ گیا۔ یہ وہ نفرتیں جو کہ بھارت میں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی تفریق پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن اب مذہبی آزادی سکڑتی جا رہی ہے اور ایسی تفریق وہاں پہ نمودار ہو رہی ہے جس سے کہ اقلیتیں خصوصی طور پہ مسلمان، عیسائی اور سکھ یہ زیر عتاب ہیں وہاں پہ۔ لیکن جو کلپ آج میں نے دیکھی جس نے میرا لہو گرما کے رکھ دیا، میں سوچ نہیں سکتا کہ میرے دل کی کیا کیفیت تھی، میں بتا نہیں سکتا، اور کتنا فخر، کتنا مجھے اس چیز نے ایک تسکین دی کہ اتنے گھٹن کے ماحول میں بھی کچھ حق کی آوازیں موجود ہیں۔ یہ وہ کلپ تھی جس میں کہ بھارت کے انہی کالجز میں جہاں پہ حجاب منع کیا گیا ہے، ایک مسلمان لڑکی برقع پہنے ہوئے آ کے کالج کے باہر اپنی موٹر سائیکل کھڑی کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہجوم سینکڑوں کا جو کہ نعرے لگا رہا ہے کہ جے شری رام بولو، وہ اس لڑکی کو مجبور کرتے ہیں کہ جے شری رام بولو، وہ آگے سے کہتی ہے اللہ اکبر، وہ کھڑی ہو کے برملا نعرے لگاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ اس بچی پہ کتنا مہربان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بچی کی حفاظت فرمائے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جس کے اندر یہ جرت تھی کہ وہ سینکڑوں کے مجمع سے خوفزدہ نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دین کی سرخروئی کی، دین کا نام بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور یقین رکھتے ہوئے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا۔ یہ وہ حق کی آواز ہے جو کہ اٹھنی چاہیے۔ اب ہوا کیا ہے بھارت میں مسلمانوں کے اوپر ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا ظلم ہوتا رہا۔ گو رکشا کے نام پہ آپ نے دیکھا کہ کئی سینکڑوں لڑکوں کی جانیں گئیں، ان کی لنچنگ ہوئی، سڑکوں پہ ان کو مارا گیا۔ لیکن یہ سارا اسی لیے ہو رہا ہے کہ پہلی بات وہاں پہ جو قانون ہے، یعنی قانون کے رکھوالے وہاں پہ فوج ہو یا ان کی پولیس ہو، وہ ہندو کا ساتھ دیتی ہے، اقلیتیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم نے بے شمار کلپس دیکھی ہیں جہاں پولیس مجمع کو اکٹھا کر کے لا کے کہہ رہی ہے کہ آؤ حملہ کرو ہمارے ساتھ، اور مسلمانوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہی چیز آگے عدالت میں کہ عدالت جو ہے وہ ہندوتوا سے بھری پڑی ہے، وہ سزا دیتی نہیں کسی ہندو کو، لہذا حوصلے بلند ہیں ہندو جو ہیں، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ وہ جو جی چاہے کر لیں، کیونکہ قانون کی گرفت وہاں نہیں ہے ان کے اوپر۔ لیکن دوسری طرف افسوس اور دکھ مجھے مسلمان قوم پہ ہے، وہاں پہ ان کی ایک بچی اکیلی تنہا سینکڑوں کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اللہ اکبر کا نام بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکی نہیں۔ وہاں کے سٹاف نے یا جو بھی وہاں پہ کرتے دھرتے نظر آئے، انہوں نے اس کو روکا کہ تم چپ کرو، بچ کے نکل جاؤ، تو اس نے آگے سے ان کو جواب دیا کہ میں یہ نہیں کروں گی، یہ جے شری رام کہہ سکتے ہیں تو میں اللہ اکبر کیوں نہ کہوں۔ کمال جرت ہے اس بچی کی۔ اب وہاں پہ لیڈرشپ مسلمانوں کی سوئی پڑی ہے۔ کسی شخص نے وہاں پہ اٹھ کے ایجیٹیشن نہیں کی اس معاملے کے اوپر، جو کہ اسلام کا ایک شعار ہے کہ بچیوں کو حکم ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپ کے رکھیں، اور اگر انہوں نے اپنے سر ڈھانپے ہوئے ہیں تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے، ہندو کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ لیکن نہیں، وہاں پہ کسی مسلمان میں یہ ہمت یا جرت ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے تو اپنی بچیوں کے تحفظ کی بات کرتا۔
اور اس سے بڑھ کے مجھے جو افسوس ہے اور دکھ ہے وہ دیوبند کے مولویوں پہ ہے، جنہوں نے علماء سو پیدا کیے، اس لحاظ سے کہ علماء حق تو کم ہیں ان میں، لیکن علماء سو، کیونکہ پاکستان کا جھنڈا بھی انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے روندا، اس کے بعد کشمیر کے معاملے میں بھی انہوں نے اپنا جو موقف دیا وہ انتہائی شرمناک، اور آج ان کے آنکھوں کے سامنے مسلمان بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے مسلمان لڑکیوں کی تصاویر چھاپ کے ان کی نیلامی کا کسی نے ایک ویب سائٹ کریٹ کر کے تو چلا دیا۔ کیا ہوا اس آدمی کے ساتھ؟ کوئی اس کو سزا ہوئی؟ اس سے بڑا اور کیا بے غیرتی ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح توہین کریں خواتین کی؟ لیکن نہیں، یہ وہ چیز ہے جو کہ مسلمان کو وہاں پہ غلامی کا طوق پہنائے ہوئے ہے۔ آپ پرامن طریقے سے بھی احتجاج کر سکتے ہیں، آپ حکومت سے جا کے بات کر سکتے ہیں، اپنے حقوق مانگنا تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ بھارت تو پاکستان میں ڈیسیڈنٹ ایلیمنٹ ڈھونڈ کے تو ان سے دہشت گردی کرا رہا ہے، تو آپ اپنے حقوق جو ہیں وہ زبانی پرامن مانگنے میں بھی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس بچی نے آپ کو بتا دیا کہ اب مرد نہیں، آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ اس بچی نے جرت کا ایک معیار قائم کر کے آپ کے سامنے رکھا، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مودی نے جو نفرتیں پیدا کر دی ہیں وہاں پہ اقلیتوں کے خلاف، وہ ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ اس ساری نفرت کو پورا تحفظ حاصل ہے حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو بھی ہیں ان کی طرف سے، اور عدالتوں کی طرف سے۔ اس لیے یہ نفرتیں نہیں جائیں گی۔ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ آج عیسائیوں کے چرچز جلائے جا رہے ہیں، وہ عیسائی امریکہ، برطانیہ، فرانس یہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہیں گے، یہ ان کے دفاع میں نکل آئیں گے باہر، اور نتیجہ یہ ہے کہ بھارت کو عیسائیوں کے لیے اپنا گوشہ نرم کرنا پڑے گا، بھارت کو اس میں ان کو رعایت دینی ہوگی۔ وہ جو ہندوتوا کا معاملہ وہاں چلتا ہے، ان کے چرچ چلائے جاتے ہیں، یہ معاملہ رک جائے گا ڈنڈے کے زور پہ۔ اور سکھ وہ بھی اپنا علیحدہ وطن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک وقت پہ۔ اس میں ذہن میں رکھیے کہ ان کی تحریک کو باہر سے بھی سپورٹ ہے، اور سکھ ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایک مالدار قوم ہے، دلیر قوم ہے، بہادر قوم ہے، اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالدار قوم ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ بھی اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بالآخر اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن مسلمان آپ لوگ 22 کروڑ ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں یہ باتیں نہ کرتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی نوجوان بچیوں کا دفاع تک نہیں کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب ایک بچی کو دیکھتا ہوں کہ وہ تنہا اکیلی اپنا دفاع کر رہی ہے، نہتی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، برقع پہنا ہوا اور اپنا دفاع کر رہی ہے، اور دفاع بھی دلیری سے سر عام نعرہ حق بلند کر رہی ہے، تو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی بچیوں کا کم از کم دفاع کرنا ہے۔ میں پاکستان میں بھی تمام ماؤں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ خاص طور پہ دہرانا چاہتا ہوں کہ سلام ہے اس ماں کو جس نے اس بچی کو جنم دیا، اور ادھر پاکستان میں بھی بے شمار ایسی مائیں ہوں گی جن کی بچیاں اتنی ہی دلیر ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ آواز حق بلند کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لبرلزم پھیل رہا ہے، جہاں خواتین میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہیں۔ اس چیز کو آپ نے روکنا ہوگا، تاکہ یہ زہر جو بیرونی زہر ہے یہ ہماری بچیوں میں، ہمارے اپنی صفوں میں نہ پھیلے۔ اس کا تحفظ کرنا پاکستان کے علماء، پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔